دوستو یہ کہانی ہے سلطان محمود اور 5 چوروں کی۔ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہتا اور ان کی تکالیف کو دور کرتا۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ جب بھیس بدل کر محل سے نکلا، گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرا۔ وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا، سلام دعا کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، بس میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر داد دی، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی گھپ اندھیرا کیوں نہ ہو، میں جس کسی کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں بآسانی اسے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھا کہنے لگتا ہے کہ میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہتا ہے، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی اب تو بتا، تیرا کیا کمال ہے؟ سلطان جواب دیتا ہے، یارو میرا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہی ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں۔ اس کے بعد محل میں چوری کا پروگرام بنایا اور چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب بڑھتے ہوئے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہراساں ہو کر دبی زبان میں بولا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر باقی چور ہنس پڑے اور کہنے لگے، بادشاہ کا یہاں کیا کام، وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو، شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے اور بس اب تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمند پھینکنے والے چور نے محل کی چھت پر کمند پھینکی، پھر وہ سب آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔ جس کے جو ہاتھ لگا جی بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے، جواہر، سونے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کر سارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خود بھی اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک آیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا، بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بن گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اب آپ اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود کو اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا ہنر
مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر ہمیشہ مصیبت لاتا ہے۔